آپ حضرات کے یہ بات علم میں ہے کہ ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں کوشش کرتے ہیں کہ دین کے ہر شعبے میں جس قدر حصہ ڈال سکیں وہ ڈالیں۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہمارا یہ مضمون ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، پورا دین ہمارا موضوع ہے۔ سبحان دین سے محبت رکھنے والا ہمارا محبوب ہے اور دین سے بغض رکھنے والا ہمارا دشمن ہے۔ بس یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمارا موضوع ختم نبوت ہے یا ہمارا موضوع صرف شان صحابہ ہے، ہمارا موضوع صرف حنفیت ہے، ہمارا موضوع صرف دیوبندیت ہے۔ نہ، ہمارا موضوع مکمل دین ہے۔ اس لیے دین کے کسی شعبے میں کوئی شخص بھی کام کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ ادارہ ہو، خواہ وہ جماعت ہو۔ ملک شہادت علی طاہر صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ انہوں نے بلا شک و شبہ توحید پر کلام پڑھا ہے، حق ادا کیا ہے، سیرت پہ پڑھا ہے، حق ادا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ پڑھا ہے تو حق ادا کیا ہے، عقائد اور نظریات کی ترجمانی کی ہے، مدح صحابہ عمر بھر کی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ایسے حضرات کی قدر کریں، جس حد تک ممکن ہو ان کو داد دیں، جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ ہم وابستگی رکھیں، ان کے لیے دعائیں نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ صرف دعا کرنا کافی نہیں ہوتا، ایسے حضرات کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کرنا چاہیے، ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، وہ ہمارا اور طاہر صاحب کا معاملہ ہے، ہم جانیں ہمارا کام جانیں۔ آپ صرف دعائیں فرمائیں ان کے لیے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ہم نے آج کی مجلس میں طے کیا ہے اور مشورے کے ساتھ کہ ان کی خدمات کا عوض تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن جس طرح ہم نے فضلائے مرکز اور متخصصین کی دستار بندی آج کی ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے دوسری نشست میں، تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز ملک شہادت علی طاہر صاحب کی دستار بندی بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے دستار ہے اس بات کی کہ ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان نے حق کو بیان کیا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اپنوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اپنوں کا تعاون کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کسی اور کو مزید عزت ملتی ہے تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ میں اس لیے بارہا گزارش کرتا ہوں، اپنے مسلک کے عالم کے پاس بڑی گاڑی دیکھیں تو دعا کریں یا اللہ اس کو اس سے بڑی عطا فرما۔ ان کا اچھا مکان دیکھیں تو دعا کریں اللہ اس سے اچھا مکان عطا فرما۔ ان کا بڑا ادارہ دیکھیں، دعا کریں اللہ اس سے بڑا عطا فرما۔ ان کے اعمال کی وسعت دیکھیں، مزید ان کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ، آپ کے دل میں اس عالم کا بغض اور حسد کبھی نہیں آئے گا۔ نمبر دو، جو دعائیں اس کے لیے کریں گے وہ دعائیں فرشتہ آپ کے لیے بھی کرے گا کہ یا اللہ یہ چیزیں اس دعا مانگنے والے کو بھی عطا کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنوں کی عزت دیں، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے گزارش کی کہ ہمارے مرکز کی پالیسی ہے، دیکھیں ہمارے کسی آدمی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میری عزت ہے، اگر کسی کا اچھا ادارہ ہے تو میری عزت ہے، اگر ہمارے مسلک کے لوگوں کے یہاں مال ہے تو ہماری عزت ہے۔ یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کافر کے پاس مال اور کفر کے حق میں استعمال ہو۔ اللہ دولت عطا فرمائے تو اس کو دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ ملک صاحب کی دستار بندی کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے بس ان کو اعزازی دستار بندی ہے۔ یونیورسٹیاں ڈگریاں دیتی ہیں، بھی اعزازی ڈگری ہے، یہ اعزازی سند ہے، اور ہم علماء کے سب سے بڑا اعزاز وہ دستار ہوتی ہے کہ فلاں کے سر پر فلاں نے دستار باندھی ہے، تو ان کے سر پہ دستار فضیلت ہے اس اعزاز میں کہ انہوں نے مسلک کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ آل و سنت کا مرکز سلامت رہے، فیض الیاس کا تا قیامت رہے، او فیض الیاس کا تا قیامت رہے، فیض الیاس کا، او فیض الیاس کا تا قیامت رہے، آل و سنت کا مرکز سلامت رہے۔ اللہ والوں کی محفل میں آیا کرو، اپنے مردہ دلوں کو جگایا کرو، اپنے مردہ دلوں کو، اوے اپنے مردہ دلوں کو جگایا کرو تاکہ شیطان سے دل کی حفاظت رہے۔
تاکہ شیطان سے دل کی حفاظت رہے، فیض الیاس کا تا قیامت رہے، اہل سنت کا مرکز سلامت رہے، فیض الیاس کا تا قیامت رہے، او فیض الیاس کا تا قیامت رہے۔